بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مکمل اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت کے ساتھ اس پروگرام کو آگے جاری رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں آپ کے سوالات بھی لیے جاتے ہیں، آپ کی کالیں بھی سنی جاتی ہیں، آپ سے باتیں بھی ہوتی ہیں اور کسی موضوع پر گفتگو بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے اور صحیح انداز میں صحیح طریقے سے گفتگو کا سلیقہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. بات ایسی ہو جو سب سے پہلے میرے لیے نافع ہو، پھر آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. یہاں نہ کوئی مقرر ہے اور نہ کوئی سامع ہے، یعنی ایک حیثیت کے اعتبار سے جو فرق ہمارے معاشرے میں عام طور سے روا رکھا جاتا ہے کہ ایک مقرر ہوتا ہے اور دوسرے سننے والے ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ہے. بلکہ ان پروگراموں کو اگر ہم اصلاحی مجلس کا عنوان دے دیں تو شاید زیادہ بہتر ہو کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور منزل ہماری ایک ہے. تو ظاہر ہے کوئی ایک مذاکرہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہوتا ہے کہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے، ہم سب کو درستگی کی توفیق نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں منزل تک صحیح طریقے سے پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے. نہ میرا پروگرام ہو رہا ہے اس وجہ سے میرے اندر کوئی بڑائی کا احساس، تفاخر کا احساس پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ویسے بھی تکبر ہے، برائی ہے اور اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہو سکتا. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا، سب سے ادنا، سب سے کمتر، سب سے بدتر، سب سے زیادہ برا تصور کرے. یہی حکم ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے. اگر کوئی کمال ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، تو کریڈٹ تو سب کچھ اسی کو جاتا ہے. ہماری کیا بات ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں. اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، نیت کی درستگی کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہ سب سے بڑا، سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور ان پروگراموں کے ذریعے ہدایت کی شعائیں اللہ تعالیٰ چہاردانگ عالم میں پھیلا دے، مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ والوں کے طرز اور طریقوں کو اپناتے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ کا جو وہ طرز، وہ انداز جو مقبول ہو، جو پسندیدہ ہو، اسے اختیار کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنا کام آگے جاری رکھے، آگے بڑھائے. اللہم آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، اسلام کی حسین تعلیمات ایسی ہیں کہ زندگیوں میں اگر ان تعلیمات کے خوب بہترین اثرات اگر رونما ہونے لگیں تو پھر کیا کہنا. انسان سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، خوبصیرت ہو جاتا ہے، اور اس میں کتنی متانت پیدا ہوتی ہے، کتنی سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، حسن کردار کی کیسی خوشبوئیں پھیلتی ہیں، اور کتنا زبردست وہ نمونہ زندگی بن جاتا ہے. سبحان اللہ.
ہمارے گھر کی چیز ہے، یہ تعلیمات ہماری دسترس میں ہیں، ان تعلیمات کو اپناتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے، باطنی اصلاح کا فریضہ ہم بجا لاتے ہوئے ہم دوسروں کے لیے قابل رشک بن سکتے ہیں اور پوری دنیا میں ہدایت کی شعائیں ہمارے ذریعے پھیل سکتی ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ ان تعلیمات کو اپنا کر اسلام کا زندہ جاوید عملی نمونہ اپنے آپ کو بناتے نہیں ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ بے شمار تعلیمات ہیں، سبحان اللہ، میرا اللہ کا کیا بڑا کرم ہے، کوئی بھی تعلیم لے لیں اور اس کو آپ اختیار کر لیں، آپ میں اگر زینت پیدا نہ ہو، اسباب محبت پیدا نہ ہو، تو پھر مجھے کہنا کہ اس میں تو ایسی کوئی خوبی نظر نہیں آئی۔ سبحان اللہ، انسان کو ایک کامل نمونہ زندگی سے تبدیل کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسے حسین تعلیمات اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ زندگی خوبصورت بن جائے اور اس میں دوسروں کے لیے عبرت کا سامان پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، دنیا میں اگر کوئی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے وہ حسن کردار کی خوشبو ہے، تو آپ اس سے پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں ایک تعلیم کے بارے میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ ان تعلیمات کے ذریعے انسان اپنے آپ کو کتنا سدھار سکتا ہے، کتنا خوبصورت بنا سکتا ہے۔ کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی حکم الہی، کوئی بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا لیں، اللہ اکبر، زندگی ایسی بن جائے کہ دوسروں کی راڑ ٹپکنا شروع ہو جائے۔ مجھے بعض ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں اس ملک میں ایک مرتبہ حضرت مولانا سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو ٹرین میں حضرت جہاں بیٹھے ہوئے تھے تو سبحان اللہ جو غیر مسلم لوگ ہیں یہاں کے انگریز، غیر مسلم لوگ، وہ بھی حضرت کا بوسہ لے رہے تھے اور مل مل کے ہر کوئی جا رہا تھا۔ ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا فرما دی کہ یہ کوئی عظیم انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے یہاں اس ملک میں، تو اس دن ایک انگریز خاتون، معمر خاتون، وہ ہمارے ساتھیوں نے واقعہ سنایا، کافی معتبر اور ثقہ ساتھیوں نے یہ واقعہ سنایا کہ اس دن وہ خاتون یہ یو کے میں جہاں حضرت تشریف لائے تو وہاں پر وہ پہنچ گئی، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی عظیم انسان آج یہاں پر آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، ذات میں کیسی کشش پیدا ہوئی تھی، اور جتنے اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی زندگیوں میں اتنی کشش کیوں ہے، اتنے بہترین اثرات کیوں ہیں؟ آج بھی جو زندہ ہیں اور دنیا میں بقید حیات ہیں اور جن کی سیرت اور نمونہ ہمارے سامنے ہے، ان کی زندگیوں کا بھی اگر مطالعہ کیا جائے تو سبحان اللہ ایسے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے دین کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ ایسے لوگ قابل رشک ہیں۔ تو میں آج ایک حکم کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا، اور آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ چیز اگر ختم ہو جائے زندگی میں سے تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت بن سکتی ہے۔ وہ ہے غیبت۔ غیبت کی بیماری اتنی سنگین، اتنی خطرناک، اتنی بھیانک اور فتنہ برپا کرنے والی ایسی باطنی بیماری ہے کہ الامان والحفیظ، اس کے اثرات بد سے آج کا معاشرہ بالکل سہما ہوا ہے، مسموم ہے، زہر آلود ہے، اور اس کی برائیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی نحوست سے لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ناچاقیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دوریاں ہیں، فاصلوں کے جنگل ہیں، دوریوں کے صحرا ہیں جو آپس میں حائل ہیں، اور محبتوں کا فقدان ہے، بھائی چارے کا فقدان ہے، ایک انسانیت کا روح پرور محبتوں کا جو رشتہ ہے وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے، ہماری قدریں پامال ہو رہی ہیں، اور ایسا بھیانک بدنما
ایک زندگی کا داغ ہے کہ اس کی وجہ سے اس مسلمانوں کے معاشرے میں جو خوبیاں پھیل سکتی تھی اور وجود میں آ سکتی تھی وہ خوبیاں آج ناپید ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ غیبت کی بیماری ہے۔ بہت سارے اور اسباب بھی ہیں، لیکن یہ ایک بیماری ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں بے شمار برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، والعیاذ باللہ العلی العظیم۔ اب ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ غیبت کی بیماری کیا ہے، غیبت کا گناہ کیا ہے، اور اس کے فسادات کیا ہیں، اس کی برائیاں کیا ہیں، یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، حدیث میں یہ تعریف کی گئی ہے، یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ غیبت کے گناہ کی شناعت کا اندازہ بھی ہو، اور پہلے غیبت کی تعریف ہمیں معلوم ہو جائے کہ میں اپنے کسی بھائی کا تذکرہ، کسی مسلمان بھائی کا، بہن کا تذکرہ، میں اس کے پیٹھ پیچھے، کوئی بھی بھائی ہو کوئی بھی بہن ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی غیبت جائز ہو جائے، نہیں، وہ اسلامی اخوت کی بات کی جا رہی ہے کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرو، کوئی بھی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی دوسرا انسان ہو، اس کا تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں اس انداز میں کرو بما یکرہ، جو اس کو ناگوار گزرے، جو اس کو برا لگے۔ تو کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے، اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ میں جو بات کسی صاحب کے بارے میں، کسی صاحبہ کے بارے میں، کسی بھائی یا بہن کے بارے میں، یا کوئی بھی انسان ہے جس کے بارے میں کر رہا ہوں، کیا اس کو سن کر وہ اگر سن لے، جس کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوں، جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ اگر سن لے تو اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ اس کو ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ میرا تذکرہ کرنا، ایسا تذکرہ کرنا اس کو ناگوار تو نہیں گزرے گا، برا تو نہیں لگے گا؟ اگر ناگوار گزرتا ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں کسی کے بارے میں کسی دوسرے سے کوئی تذکرہ کر رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس انداز میں کر رہا ہوں کہ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں اس کو اگر معلوم ہو جائے تو اس کو ناگوار گزرے گا، اچھا نہیں لگے گا، تو پھر یہ سمجھیے گا کہ یہ غیبت ہو گئی، یہ غیبت کی تعریف پائی گئی۔ اس میں کچھ استثنائی شکلیں ہیں، بعض صورتیں ایکسپشنل ہیں۔ اب چور کا علم آپ کو ہو گیا کہ چوری کی سازش اس نے بنائی ہوئی ہے، اس نے چوری کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، تو آپ نے آ کر مالک سے کہہ دیا کہ آپ کے گھر کی چوری کا منصوبہ اس نے بنایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ بات بھی چور کو بری لگے گی، یہ بات بھی ناگوار گزرے گی، لیکن یہ جائز ہے۔ تو بعض ایکسپشنل صورتیں ہیں، لیکن عام حالات میں کسی کے بارے میں دوسرے سے اگر بات کروں اور اس کا تذکرہ اگر کروں تو مجھے اس سے پہلے تذکرہ کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میں اپنے بھائی یا بہن کے بارے میں جو بات کر رہا ہوں تو یہ بات اس کو اگر معلوم ہو جائے تو کیا وہ اس کو ناگوار لگے گی، اس کو بری لگے گی؟ اگر بری لگے گی، ناگوار گزرے گی اس کے اوپر، تو ظاہر ہے یہ غیبت ہے، اور غیبت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور بہت بڑے فسادات کا سبب ہے، اور قرآن کریم نے اس کو مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت خود اگر کھا لے، میت اگر بھائی کی رکھی ہوئی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، اور مردار بھائی کا گوشت اگر کوئی نوچ کر کھا لے، تو یہ حرکت جتنی مذموم ہے، جتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بھی ایسا ہی گناہ ہے، کیونکہ جو آدمی موجود نہیں ہے، غیر موجود ہے، وہ مردے کی طرح ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے حق میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا، اپنی عزت اور آبرو کا تحفظ وہ نہیں کر سکتا، وہ موجود نہیں ہے، وہ گویا مردہ ہے۔ اب تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کر رہے ہو، والعیاذ باللہ العلی العظیم۔ تو اس سلسلے میں مزید باتیں میں کروں گا، بہت اہم باتیں ہیں، لیکن پہلے کالر سے بات ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو فون پہ نکاح کرتے ہیں
لڑکی پاکستان اور اسکائپ کر کے، تو وہ ویلڈ ہے؟ یہ پلیز بتا دیجیے گا. شکریہ. آپ فون رکھ دیں، میں تفصیل سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. تو فون پر ڈائریکٹ نکاح تو نہیں ہو سکتا، یعنی ایجاب قبول کی جو شکلیں ہیں وہ ایجاب اور قبول کی صورت جو ہے وہ گوارا نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے. لیکن وکیل کا تعین فون کے ذریعے ہو سکتا ہے، وکیل کا تعین ہو سکتا ہے، وکیل کا تعین کرنا جائز ہے. لیکن فون کے ذریعے مجلس متحد نہ ہونے کی وجہ سے مجلس کے متحد نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی ہو، اسکائپ ہو، وہ بھی مجلس مختلف ہے. اسکائپ ہو یا فون ہو، اس میں چونکہ مجلس مختلف ہے اور اس میں شبہ کا بھی اندیشہ ہے، تو اس لیے ڈائریکٹ جو ہے وہ ایجاب و قبول، یعنی ایک جو ہے ایجاب کرے اور دوسرا کوئی قبول کرے، ایسا درست نہیں ہے. لیکن اس کی جائز شکل موجود ہے، یعنی ٹیلی فون کے ذریعے نکاح کا عمل انجام کو پہنچ سکتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وکیل کا تعین فون کے ذریعے کر لیا جائے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہی شکل میں بتاتا ہوں، مختلف اس کی صورتیں ممکن ہیں، لیکن ایک شکل میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ شکل یہ ہے کہ جیسا کہ لڑکی کسی کو اپنا وکیل عام طور سے متعین کرتا ہے، تو کوئی لڑکی کو فون پر لڑکی سے بات کر لے، لڑکی سے فون پر بات کر لے کہ میں فلاں صاحب سے تمہارا نکاح میں کرنا چاہتا ہوں، تمہیں فلاں صاحب کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. فلاں صاحب کو تعارف پورا بیان کر دیں کہ فلاں کے بیٹے فلاں، ان کے نکاح میں میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ تمہارا نکاح میں کرنا چاہتا ہوں. تو کیا اس نکاح کرنے کے لیے تم نے مجھے اجازت دی ہے؟ یعنی اتنی مہر جو ہے وہ متعین کر کے فلاں کے ساتھ تعارف پیش کر کے فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کیا تمہیں ان کے نکاح میں دینے کے لیے تم نے مجھے اجازت دی ہے؟ تو وہ جب یہ کہے گی کہ میں نے آپ کو اپنا وکیل بنا لیا، وکیل متعین کرتی ہوں، وکیل بناتی ہوں، یا میں اجازت دیتی ہوں وکیل بننے کی، یعنی نکاح میں فلاں کے نکاح میں دینے کی میں اجازت دیتی ہوں، تو اجازت دیتی ہوں یعنی یا پھر وکیل بناتی ہوں، یہ جب کہے گی تو اس کے بعد یہ صاحب جو لڑکے کے پاس ہوں گے وہ وکیل ہو جائیں گے. اب جو ہے وہ یہ بات کہیں گے لڑکے سے یہ کہیں گے کہ فلاں لڑکی نے، فلاں کی بیٹی فلاں نے اتنا مہر کے عوض آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے مجھے پوری طرح اجازت دی ہے، تو میں آپ کو یعنی فلاں لڑکی میں آپ کے نکاح میں دیتی ہوں یا ان کا نکاح میں آپ سے کرتا ہوں، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو وہ لڑکا جب یہ کہے گا کہ میں نے قبول کیا تو بات درست ہو جائے گی. تو یہ طریقہ اپنانا چاہیے. اب یہاں لڑکی کے سامنے کیا عبارت کہنی چاہیے، یہ بھی بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی کہ لڑکی کے سامنے کیا عبارت کہنی چاہیے ہوتی ہے اور کس طرح جو ہے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لڑکے کے نکاح میں دینے کے لیے کیا الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں وہ بھی پوری طرح معلوم نہیں ہوتے، وہ الفاظ کیا ہونے چاہیے. تو اس طرح جو ہے وہ الٹم نکاح میں کافی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. اس لیے کسی ماہر مفتی اور مسئلے سے واقف عالم دین کی رہنمائی ایسے موقع پر لے لینی چاہیے، اور ایسے موقع پر رابطہ کر لینا چاہیے. خود جو ہے وہ میں کئی دفعہ میں بات سمجھا چکا ہوں، یا بہت سارے افراد کو میں نے عبارت بھی بتائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ صحیح عبارت ان کی زبان سے نہیں نکلتی، وہ اپنے طور پر کوئی جملہ نکلتا ہے. تو اس کے نتیجے میں وکیل بننے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ان کے علم میں آتا نہیں، اور پھر نکاح میں دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں. دونوں جگہوں پر قبول کہلواتے ہیں، بیٹے سے بھی قبول کہلواتے ہیں، بیٹی سے بھی لڑکے سے بھی قبول کہلواتے ہیں اور لڑکے سے بھی قبول کہلواتے ہیں. تو نکاح کے مسائل پیچیدہ تو نہیں ہے، آسان ہے، لیکن ذرا کسی عالم سے انسان سمجھ لے، تھوڑا سا وقت دے دیں. تو اگر کوئی میرے پاس مثال کے طور پر یہ نکاح کا مسئلہ سمجھنے کے لیے آئے گا تو پورا گھنٹہ میں دوں گا اس کو. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، پورا گھنٹہ وہ لے کے آئے گا میرے پاس، پورا ایک دن آئے گا. تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ بات پھر سمجھ کر جائے گا مجھ سے
کہ وہ ذرا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، الفاظ کیا ہونے چاہیے، متعلقہ جو سوالات ہیں وہ بھی پوچھ لینے چاہیے۔ تو اپوائنٹمنٹ بنا کر کسی مفتی کے پاس جانے کا معمول بنائے، تاکہ کہ یہ میں نکاح کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات پہلے نوٹ کر لیں، لکھ لیں کہ نکاح کس کو کہتے ہیں، نکاح کس طرح منعقد ہوتا ہے، ایجاب اور قبول کا صحیح طریقہ کیا ہے، وکیل کا تعین کیسے ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا الفاظ ہوتے ہیں۔ تو وہ کسی اچھے عالم اور مفتی سے رابطہ کر لیں، یا پھر اس قسم کے سوالات تیار کر لیں۔ وہ سوالات ماشاءاللہ آپ دارالعلوم کراچی کو بھی بھیج سکتے ہیں، اور بھی پاکستان میں بڑے بڑے دینی مدرسے ہیں، ان میں دارالافتاء کا ایک شعبہ ہوتا ہے، ان شعبوں میں آپ بھیج سکتے ہیں، ہمیں بھی ارسال کر سکتے ہیں، تو پھر جواب تحریری طور پر مل جائے گا اور علم میں اضافہ ہوگا۔ لیکن یہ کام ہم سے ہو نہیں پاتا، اس کی وجہ کیا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اور دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا، ہمارا جاب اس کی اجازت نہیں دیتا، ہماری مصروفیات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کسی عالم دین سے مل لینا اور کچھ دیر ان سے وقت لے لینا، کچھ باتیں کر لینا، اور کچھ وقت لے کر ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرنا، شاگرد بن جانا اور کچھ سیکھنے کے لیے چلے جانا، سبحان اللہ، یہ بات آج کل مسلمانوں میں اس لیے کم نظر آنے لگی ہیں کہ مصروفیات بڑھ گئی ہیں۔ تو دوسرے کاموں کے لیے تو وقت ملتا ہے، لیکن اس کام کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو اب دین سیکھنا، اس کو ہم اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے۔ علماء کرام کے پاس جانا، جائز ناجائز کے بارے میں کچھ علم حاصل کرنا، اور جہاں شبہات ہوں، مشکلات ہوں، مسائل ہوں، ان مسائل کا شرعی حل اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالنا، کچھ بڑے اور اچھے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر ایرے غیرے کے پاس آپ چلے جائیں، بلکہ کسی صحیح اور مناسب کسی عالم دین کے پاس آپ جائیں جو ماہر فن ہوں اور جن کو فقہ آتی ہو، مسائل کا علم جن کو ہو، ایسے کسی کے پاس آپ کو جانا چاہیے اور پھر آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سب کو عطا فرمائے۔ خیر، میں ایک غیبت کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر غور کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو کسی کا تذکرہ اس انداز میں اگر کیا جائے کہ اس کو وہ ناگوار گزرے، آپ کو اگر یہ اندیشہ ہو، آپ کو یہ پورا گمان ہو، تقریباً یقین ہو کہ یہ جس طرح میں اس کے بارے میں تذکرہ کسی سے کر رہا ہوں، تو اس طرح کا تذکرہ اگر اس کے علم میں آ جائے تو اس کو یہ بات بری لگے گی، یہ بات ناگوار گزرے گی، یہ انداز ناگوار گزرے گا، اچھی نہیں لگے گی، یہ بات بری لگے گی ان کو، تو پھر یہ غیبت ہو گئی۔ تو یہ غیبت کی تعریف ہے۔ اب دیکھیے، آسان سی بات ہے، آسان سی تعریف ہے، ڈیفینیشن آف غیبت بالکل کلیئر ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری طرف سے غیبت کو سند جواز عطا کرنے کے لیے اور غیبت کو جائز بنانے کے لیے کتنے حیلے ہوتے ہیں، کتنے بہانے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں صاحب کے بارے میں یہ بات میں کر رہا ہوں، تو لوگ جو ہے وہ برا منا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو غیبت کر رہے ہیں۔ تو آسان سا ایک جملہ جو ہے زبان سے ادا کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ میں یہ بات ان کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، ان کے منہ پر بھی یہ بات میں کہہ سکتا ہوں۔ تو بھئی آپ کا ان کے منہ پر اس طرح کا بات کہہ سکنا یہ غیبت ہونے کے منافی تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو بات جس کے بارے میں تم کوئی تذکرہ کر رہے ہو، کوئی بات کر رہے ہو، وہ بات اگر اس کو ناگوار گزرے تو پھر وہ غیبت میں داخل ہے، اس کو اگر وہ بات بری لگے تو وہ غیبت میں داخل ہے۔ یا اس کے منہ پر آپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اس سے غیبت کے ہونے یا نہ ہونے میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی غیبت کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی دخل اس میں نہیں ہے۔ غیبت کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں جو بات کسی کے بارے میں کر رہا ہوں، پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات اس کو بری لگے گی یا نہیں بری لگے گی۔ تو یہ ہے غیبت۔ اب مزید اس پر بات ہوگی، لیکن وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔